فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بنائے ہیں، یا عبادت بنائی ہے، یا عبادت کے لیے جگہ بنائی ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو بہیمت الانعام میں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجیے۔ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کرنے والے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس کی مناسبت سے بہت سارے احباب قربانی کے جانور جو ہے وہ خرید رہے ہیں، اور کچھ خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک محبوب ترین عبادت ہے جو ہر مسلمان بڑے ذوق اور شوق سے جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کے کچھ احکام جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے قربانی ہی کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ حج کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اگرچہ یہ پورا رکوع، بلکہ اس سے پچھلا رکوع بھی سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے حج اور قربانی اور اسی طرح کے دوسرے مسائل کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اگر سارے کا ترجمہ ہی کر دیا جائے تو یہی جمعہ کے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال کچھ اور بھی چیزیں مناسب ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے ان 2 آیات کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا۔ منسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، اور عبادت کرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مقصود جو زیادہ واضح معنی وہ یہی ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے جو ہے یا قسمیں جو ہے وہ رکھی ہیں، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہیمت الانعام میں سے رزق عطا فرمایا۔ سب سے پہلا مسئلہ قربانی کی مشروعیت کا ہے۔ قربانی جو ہے وہ مشروع ہے، یعنی شریعت سے ثابت ہے۔ مشروع کا معنی یہ ہوتا ہے سنت ہونا، واجب ہونا، فرض ہونا اور چیز ہے، شریعت سے وہ ثابت ہو تو اس کو مشروع کہہ دیا جاتا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ ہماری امت میں بھی مشروع ہے، اور پہلی امتوں میں بھی موجود تھی۔ تورات، انجیل، زبور، یعنی یہودیوں پہ بھی اور عیسائیوں پہ بھی، بلکہ یہ قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عظیم ترین عبادت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیا تھا اس کا سلسلہ۔ قرآن مجید میں موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ قرآن مجید میں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ذکر کیا۔ جب دونوں نے قربانی کی،
ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، جس کی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین اور پرہیزگاروں سے قربانیاں قبول کرتے ہیں۔ یہ لمبا قصہ ہے، ان کا کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا اس بات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ یہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور تمام امتوں سے چلتی چلتی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہنچی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہماری شریعت میں ہی مشروع نہیں بلکہ تمام شریعتوں میں قربانی کا حکم جو ہے وہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی اسے ادا کرنا چاہیے، جو آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ مشروع ہے، شریعت سے ثابت ہے، ہماری شریعت میں بھی اور سابقہ شریعتوں میں۔ دوسرا مسئلہ، قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا کہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے بارے میں اہل علم کے مابین شدید اختلاف ہے۔ مشہور دو قول ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قربانی ہر مسلمان صاحب حیثیت پر واجب ہے، یہ قول حنفی فقہا کا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے، امام اوزائی، امام لیث رحمہ اللہ، ان حضرات کا بھی یہ قول ہے۔ اس کے علاوہ باقی جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، اور جنہوں نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں۔ میں دو دلیلیں ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلی دلیل، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس قربانی کی ہمت اور طاقت اور استطاعت موجود ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ ہماری نماز والی جگہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ وجوب والے لوگوں نے اس سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ اور ایک اور اسی طرح کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت اضحیۃ وعطیرہ، ہر گھر والے کے اوپر ایک قربانی اور ایک عطیرہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ بھی وجوب کے لفظ سے، لازم کے لفظ سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ تو وجوب والے ہیں، اور جنہوں نے کہا یہ واجب نہیں ہے سنت مؤکدہ ہے، انہوں نے بھی بہت ساری روایتیں نقل کی۔ ان میں سے ایک روایت ہے، من اراد منکم ان یضحی، تم میں سے جو آدمی قربانی کرنا چاہے، اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ شریعت نے ارادے کے اوپر منحصر رکھا ہے، لازم قرار نہیں دیا۔ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس کو سنت مؤکدہ کہیں، آپ اسے واجب کہیں، صاحب حیثیت مسلمان کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب حیثیت مسلمان کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے، اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ واجب کہیں یا سنت مؤکدہ کہیں، یہ ایک فقہی بحث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 برس حیات رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ تو گویا کہ آپ نے خود بھی کی ہے اور صحابہ کرام نے بھی قربانیاں کی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی قربانیاں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ صحابی رسول قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے، مسلمانوں نے بھی کی ہے، تو نے حکم کو لے کے کیا کرنا، تو بھی جا کے کر۔ تو صحابہ کرام بھی قربانیاں کرتے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ واجب اور یہ سنت اور یہ جائز اور مباح کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اس چکر میں پھنس جائے تو انسان بہت ساری عبادتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ عبادتیں، یہ فرائض، واجبات، سنن کا معاملہ جو ہے ایک فائدے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جس بندے نے یہ کام نہیں کیا اس کا حکم کیا ہے، وگرنہ کرنے کے اعتبار سے انسان کو جو شریعت نے حکم دیا وہ کر دینا چاہیے، جو شریعت نے کام کر کے دکھایا وہ کر لینا چاہیے، جو نہیں کیا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نہیں جی، فلاں چیز اگر چھوڑ دیتا تو نماز ہو جاتی ہے، شریعت نے کہا ہے آپ چھوڑو، شریعت نے کہا پوچھو، شریعت نے کہا جو میں نے کیا وہ کر کے دکھا دو، بس۔ خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک، حج اور قربانی کے تمام معاملات مجھ سے سیکھ لو، جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ویسے تم کر دو۔ تو لہذا صاحب حیثیت بندے کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب حیثیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کا روٹین کے مطابق اس کا خرچہ چل رہا ہے اور اس سے زائد اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے جس کا وہ جانور خرید سکتا ہے اور قربانی کر لے، اور اس کے اوپر کوئی اضافی بوجھ جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے، یہ صاحب حیثیت۔ بعض لوگ شرط لگاتے ہیں وہ نصاب والا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اس کو یہ ہو یہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں۔ صاحب حیثیت سے مراد وہ آدمی جس کے پاس اپنی گھریلو ضروریات زندگی ساری پوری ہیں اور اس سے زائد کچھ اماؤنٹ موجود ہے جس سے وہ قربانی خرید سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی قربانی خریدے اور قربانی جو ہے اس کو کر دینی چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی سنت اور وجوب کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صاحب حیثیت بندے کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے، اسے ضرور کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، قربانی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کے اندر خالصتاً یہی بیان کیا گیا، قربانی اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ قربانی اللہ ہی نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس کو ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اخلاص پیدا کرنا چاہیے قربانی کرتے وقت، قربانی لیتے وقت، قربانی دیتے وقت نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، پھر جا کر قربانی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے ذبح کرنے والے، ان کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے رکھے، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے جانوروں میں سے۔ یہ جانور کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں، دینے والا اللہ ہے، اور نام پہ ذبح کر رہا ہے پیر صاحب، پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ رحمہ اللہ، ان کے نام پہ قربانی دیتا ہے، کسی اور بزرگ کے نام پہ قربانی دیتا ہے، نہیں کسی کے نام کی قربانی۔ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ یہ جانور دیا ہی اللہ نے ہے، جانور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور لے کر آپ ذبح جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ کر دیتے ہیں، یہ تو کسی صورت میں جائز۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی میری قربانی بھی، للہ اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے قربانی نہیں ہے، کسی کے نام کی جانور ذبح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک ومن آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ ومن غیر منار الارض فعلیہ لعنت اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مختلف قسم کے احکامات ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جو آدمی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لہذا قربانی صرف اللہ کے نام کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں۔ الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، پھر اللہ تعالی مزید کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں تمہارا معبود ایک معبود ہے،
زیادہ معبود نہیں ہے، قربانی اسی کے نام کی اور عبادت اسی کے نام کی جاتی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ جیسے جانور کو اس کے سامنے قبلہ رخ لٹا دیا ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی اسی کے سامنے جھکا دو، اپنے آپ کو اسی کا مطیع اور فرما بردار بنا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو بشارت دے دے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر کہا والصابرین علی ما اصابہم، جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے راستے میں۔ یہ آیات بتلاتی ہیں کہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور خالصتاً قربانی بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قربانی جانور جب ذبح کرتا ہے، قبلہ رخ لٹا دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ ایک روایت میں لفظ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، یا اللہ اکبر، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہم تقبل منی ومن اہلی، یا اللہ یہ جانور میری طرف سے بھی اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ اللہم من کا و لکا، یا اللہ یہ جانور بھی تیرا ہے، تیری طرف سے ہی مجھے ملا ہے اور تیرے لیے ہی ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تو میرا خیال کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جانور جو ہے وہ کسی دربار پہ جا کے ذبح کر دو، کسی قبر پہ جا کے ذبح کر دو، کسی پیر کے نام پہ ذبح کر دو، کسی مولوی کے نام پہ ذبح کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا نام لے کے ذبح کر رہا ہوں، تو ہی ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے، یا اللہ اس جانور کو میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ اللہم من کا ولکا، یا اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا، تو نے رزق دیا ہے تو مجھے یہ جانور ملا ہے، یا اللہ یہ جانور تیرے لیے ہی میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے اپنے چہرے کو مطیع کر دیا اس اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا جو آسمانوں و زمینوں کا جو ہے وہ خالق ہے، اور میں یک طرفہ ہو کر اس کے لیے جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہوں۔ یہ آیات اور احادیث اور یہ دعائیں بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی چھپاؤ نہیں ہے کہ جانور ایک عظیم ذبح کرنا ایک عظیم عبادت ہے جو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ذبح کرنی چاہیے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے لیے ذبح کرنی چاہیے، اللہ ہی کا نام لینا چاہیے۔ بسم حسین، بسم علی، بسم فلاں، فلاں کے نام سے اس کو ذبح کرنا جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں، اور یہ شرک ہے۔ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر بغیر توبہ کے دنیا میں انسان شرک کرتے فوت ہو گیا، قیامت کے دن بخشش مشکل نہیں، ناممکن ہے، ایسے بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے کہا عبادات کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے جو، اور اسی اخلاص اور عاجزی کے اندر یہ معنی بھی موجود ہے کہ لوگوں قربانی جو ہے وہ عاجزی سے کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، آپ فخر نہیں کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی ہے، دکھلاوا نہیں کرنا ہے۔ آج قربانیاں جو ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہیں۔ الامان والحفیظ الا ماشاء اللہ، دلوں کے بھید اللہ جاننے والا ہے، بہت سارے لوگ مخلص بھی ہیں
لیکن بہت سارے لوگ ریاکار بھی ہیں. عام طور پہ ظاہری طور پہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ دکھلایا جاتا ہے، جانور لے لیا جاتا ہے اور پھر پورے محلے میں چکر لگایا جاتا ہے، اسے باندھا جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، انٹرویو دیے جاتے ہیں. یہ جانور میں نے کتنے کا خریدا، اس کے اوپر کتنا خرچ کیا، اس کے اوپر میں نے کیا کیا پیسے لگا دیے، اس جانور کو میں نے کیا کھلایا ہے. اللہ عالم اس کی نیت کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ کچھ دکھاوا سا محسوس ہوتا ہے. وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، ان کو بشارت دیجیے، قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں. قربانی کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے بغیر جو ہے وہ ذبح کیجیے. دکھلاوا نہ کیجیے، ریاکاری نہ کیجیے، وغیرہ عمل جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا اور انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جائے. اس لیے قربانی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دکھلاوے اور ریاکاری کے بغیر ہو، تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو کہ یہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا گیا. 3 باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں. قربانی کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق جانور کو خریدنا چاہیے اور ان شرائط کے مطابق قربانی کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے. نمبر 1، سب سے پہلی اور بنیادی شرط جانور کے اندر یہ ہے، لا تذبحوا الا مسنہ. لوگوں، جانور جو ہے وہ دوندا ہونا چاہیے، 2 دانتا. لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم، ہاں البتہ تمہارے اوپر تنگی پیدا ہو جائے، فتذبحوا جزاۃ من الضان، تو بھیڑ یا دمبے کی شکل میں کھیرا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے مشکل کے وقت. تو اصل اعتبار 2 دانتے جانور کا ہے، عمر کا اعتبار نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا جانور 1.5 سال کا ہو گیا، 1.25 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، کیا ذبح کر دیں؟ کہا مسنہ. مسنہ کہتے ہیں جس کے سامنے والے 2 دانت گر جائیں اور اس کی جگہ پہ نئے دانت آ جائیں. نئے دانت آتے ہیں تو سامنے والے گرتے ہیں، جب تک دانت آتے نہیں ہیں تو پہلے دانت گرتے نہیں ہیں. یہ جانور مسنہ ہے. اس کو مسنہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. دودھ والے دانت اس کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ پختہ 2 دانت جو ہے وہ نئے نکل آتے ہیں. فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور 2 دانتا جانور جو ہے وہ ذبح کرو. عمر کی قید نہیں ہے، 2 دانتا ہو گیا ہے ذبح کر. وہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، وہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. 2 دانتا جانور گائے میں، اونٹ میں، بکرے میں، دمبے میں، چھترے میں، سب میں ہے. الا یسر علیکم، ہاں اگر ایسی شکل بن گئی ہے جانور مل ہی نہیں رہا یا پیسے ہی انسان کے پاس نہیں ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے ذریعے سے دمبے کا کھیرا آ سکتا ہے، دوندا نہیں آ سکتا، ایسی مجبوری کی شکل میں آپ جو ہے وہ کھیرا جانور جو ہے دمبے کی شکل میں جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر انسان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، پھر 2 دانتا جانور جو ہے یہی ذبح کرنا چاہیے. یہ بنیادی شرط ہے کہ 2 دانتا جانور جو ہے وہ قربانی میں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جانور جو ہے اس کے اندر 4 عیب آپ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیے. 4 لا تجوز فی الضحایا، لوگوں 4 قسم کے جانور جو ہے وہ قربانی میں نہیں لگتے. نمبر 1 العوراء البین عورها، کانا یا بھینگا جانور جس کا کانا پن جو ہے وہ بالکل واضح ہو، وہ قربانی میں نہیں لگتا. کانا جانور بالکل کانا پن اس کا واضح ہے، یہ جانور قربانی کو نہیں لگتا. اور دوسرے نمبر فرمایا الارجاء البین عرجها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، یہ بھی قربانی کو نہیں لگتا. والمریضہ البین مرضها، بیمار جانور جس کا بیمار ہونا بالکل واضح ہے، یہ بھی جانور قربانی کو نہیں لگتا. والکثیرۃ التی لا تنقی، لتا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا اور مغز نہ ہو، ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں لگتا. آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گویا کہ اگر انہی شرطوں میں کچھ تھوڑی بہت معمولی سی کوئی چیز پائی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ 4 بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، البین البین البین، یہ چیزیں بالکل واضح ہوں تو قربانی نہیں لگتی.
گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے جو بالکل واضح نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا دل نہیں مانتا نہ کیجئے، آپ کا دل نہیں مانتا وہ جانور ذبح نہ کیجئے، لیکن اگر بہت معمولی سا کوئی پرابلم پائی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مین 4 عیوب ہیں جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہوتی۔ کانا ہو، اندھا ہوگا تو بن باب اولا نہیں ہوگا، ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے وہ نہیں ہوگا، 2 ٹانگوں سے تو بالکل ہی نہیں ہوگا، اسی طریقے سے بیمار ہے، بخار ہے، ہانپتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوئی بخار کی قسم ہے، کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس کا بیماری کا پن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، نہیں لگے گا، کمزور جانور ہے نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے قربانی کے بارے میں یہ بھی فرمایا، امرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستشرف العین والاذن، یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا ہم ذرا بغور آنکھوں کا اور کانوں کا جائزہ لیں، کان اس کے ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، سینگ وغیرہ ٹھیک ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ نہان الاضباء، آپ نے عذب القرن جو ہے اس سے منع فرمایا۔ عذب القرن سے مراد جس کا آدھا سینگ ٹوٹا ہوا، یعنی اس کا مطلب معمولی سا اگر رگڑ کھا کے کچھ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تو کوئی حرج، نصف سینگ اگر نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، یعنی جن میں تھوڑا بہت بھی عیب پیدا ہو چکا ہے، اگر آپ جانور خریدنا چاہتے ہیں نہ خریدیں تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ معمولی سا کان چیرا ہوا ہے، تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، قربانی میں ویسے کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی آپ نے خریدنا ہے تو آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آتے رہے، پتہ نہیں یہ قربانی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، کبھی اس سے پوچھو کبھی اس سے پوچھو، ایسا جانور آپ نہ خریدیں۔ آپ آنکھوں کا بھی اچھے طریقے سے جائزہ لیں، کانوں کا بھی اچھے طریقے سے، سینگ کا بھی اچھے طریقے سے، اس کی چال ڈھال اور وضع قطع بھی اچھے طریقے سے دیکھیں، تو ایسی قربانی کا جانور خریدیں۔ لیکن قربانی کا جانور خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد معمولی سا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج، دیوار کے ساتھ بھاگتے ہوئے سینگ لگا اور تھوڑا سا سینگ اس کا مڑ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کوئی حرج، سارا ٹوٹ گیا ہے تو بدل لیں، چینج کر لیں۔ لیکن اگر معمولی سا تو کوئی مسئلہ نہیں، کان کسی چیز کے ساتھ اٹک گیا اور تھوڑا سا پھٹ گیا، تھوڑا سا اس میں سوراخ ہو گیا، عام طور پہ جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں اور پن لگا دیتے ہیں، اور وہ ٹیگ کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو درمیان سے کان تھوڑا سا چر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے یا سوراخ ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے ویسے، لیکن آپ کا دل نہیں مانتا تو ایسے جانور کو نہ خریدے۔ غالباً حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں انی اکرہ السن، میں دیکھتا ہوں کہ دانت میں کوئی نقص ہے، انی ارا نقص فی السن والاذن، میں دانت میں یا کسی اور چیز میں تھوڑا سا نقص دیکھتا ہوں، تو حضرت براء کہنے لگے فما کرہتہ فداہ ولا تحرمہ علی احد، جو تمہیں ناپسند ہے اسے چھوڑ دو لیکن لوگوں پہ اس کو حرام قرار نہ دو۔ اس کا مطلب ہوا کہ معمولی چیز جو ہے اس سے قربانی حرام نہیں ہو جاتی، جائز ہے، لیکن کسی کا دل نہیں مانتا ہے وہ نہ کرے، نہ لے، اس کو چھوڑ دے۔ قربانی کا جانور بعد میں عیب پیدا ہو گیا، چینج کرنا چاہتا ہے چینج کر لے، قربانی تو اس نے کرنی ہے، عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو تبدیل کر لے، اگر معمولی سا عیب ہے کرنا چاہتا کر دے، نہیں عیب ہے تو انسان چینج کرنا چاہتا اس کو چینج کر لے۔ تو بہرحال یہ 4 عیب بنیادی ہیں، کان بہت زیادہ پھٹا ہوا ہے وہ نہ کریں، سینگ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے نہ کریں، زخم بہت زیادہ گہرا ہے اور واضح ہے نہ کریں، معمولی سا کوئی گلٹی لگی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو جانور میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کہیں پہ اس کا جسم تھوڑا سا پھولا ہوا ہے ایک جگہ سے، ویسے وہ بھاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی اسے پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ عیب شریعت نے بیان نہیں کیے۔ بکری ہے، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا ہے، شریعت نے اس کو عیب شمار نہیں کیا۔ خصیتن ہے یا نہیں ہے اس کو شریعت نے عیب شمار نہیں کیا، بلکہ خصی جانور کی قربانی آپ نے کی ہے۔ ذبح کبشین املحین اقرنین موجوعین، حدیث میں آتا آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے، سینگوں والے چت کبرے، اور جو ہے خصی جانور، ان کی آپ نے قربانی کی۔ جانور کو خصی کرنا درست نہیں ہے، شریعت نے منع کیا جانور کو تکلیف نہ دیں، لیکن کسی نے کر رکھا ہے تو اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، لہذا ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ 4 مسئلے
पांचवा मसला ये है कि जानवर कौन सा होना चाहिए। कुरान मजीद में मैंने जो आयत पढ़ी है, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, जो अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनाम में से आपको रिज़्क़ दिया है उसमें से जानवर जो है वो ज़बह करे। बहीमतुल अनाम ऊंट को कहा जाता है, गाय को कहा जाता है, और भेड़ बकरी और दुम्बा वगैरह को कहा जाता है। ये तीन किस्म के जानवर हैं, इन्हीं में से जानवर जो है वो ज़बह करना चाहिए। हमारे यहाँ हर साल जो है वो भैंस की कुर्बानी के बारे में जो है वो बातचीत जो है वो चलती रहती है। आपको मालूम है शदीद इख्तिलाफ इस मसले में। जिस मसले में इख्तिलाफ हो वो मशकूक हो जाता है, तो मशकूक मामले को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग हैं कर लो, कुछ लोग हैं ना करो, कुछ लोग कहते हैं ऐन सुन्नत है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल गलत है। अहमद नाज में भी ये राय पाई जाती है, उलमा के माबैन भी ये राय पाई जाती है। तो लिहाजा इससे मालूम यही होता है कि मशकूक है, मशकूक को छोड़ दो, कोई मसला नहीं। सीधी सी बात है, भैंस जो है गाय के कायम मुकाम है, गाय के कायम मुकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की। आपके जमाने में भैंस नहीं पाई जाती थी, या आपके इलाके में कम अज कम नहीं पाई जाती। सहाबा किराम ने उस जमाने में, आपके जमाने के करीब में भैंस की कुर्बानी नहीं की है। तो लिहाजा मुनासिब यही मालूम होता है कि ये कुर्बानी ना की। अगर किसी आदमी को गाय नहीं मिलती है, या पैसे उतने हैं उसकी गाय नहीं आती, भैंस ही आती है, ऐसा मजबूर आदमी कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं, कर ले। लेकिन जब दूसरा जानवर हमें मिल रहा है तो ऐसी शक्ल में हमें ये जानवर कुर्बानी का नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इख्तिलाफ शदीद मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा दरमियानी राय ये है कि इंसान जो है इससे इज्तनाब करे। अगर जानवर ना मिल रहा हो, इल्ला युसरा अलैकुम, जैसे आपने फरमाया दोंदा जानवर करो। अगर तंगी हो जाए तो भेड़ की शक्ल में खीरा जानवर जो साल का होता है वो कर लिया करो, 6 महीने का नहीं, साल का। कहा भेड़ की शक्ल में जो कर लो। ये भी ऐसे ही है कि भैंस की कुर्बानी ना करो। अगर मुश्किल पड़ गई है, किसी इलाके में नहीं मिल रही, कोई वबा फैली हुई है गायों में, भैंस आपके पास मौजूद है, आप करना चाहते हो उस वक्त कर लें, इंशाल्लाह कोई अर्ज नहीं, कुर्बानी जो है वो हो जाएगी। लेकिन एहतियात यही है कि उस कुर्बानी को जो है वो ना किया। ये पांचवा मसला। छठा मसला ये है, एक कुर्बानी जो है वो पूरे घर वालों की जानब से काफी है। वक्त हो गया है, बस ये मसला जरूरी है, इसको मैं कंप्लीट कर दूं और बात खत्म कर देता हूं। एक कुर्बानी तमाम घर वालों की जानब से काफी है। घर वाला सरबराह जो है वो कुर्बानी करता है, वालिद है वो कुर्बानी करता है, वो कुर्बानी उसके बेटों और बेटियों और उसकी बीवी की जानब से काफी। हत्ता कि उसके वालिदैन अगर हयात हैं और बूढ़े हैं और वो कामकाज नहीं करते, वो उसके घर में रहते, वो उनकी तरफ से भी काफी। सबकी जानब से एक ही कुर्बानी जो है वो काफी है, सबको कुर्बानी जो है वो काफी हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर वो अपने शौक से, अपनी बीवी की जानब से, अपने बेटे की जानब से, बेटी की जानब से, अपने वालिद की जानब से जो जिंदा है करना चाहता है कर ले, 2, 3, 4 करना चाहता है, शरीयत मना नहीं करती। लेकिन वो अफराद जो घर के शादीशुदा हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, और उनका खर्चा वालिदैन से अलग है, या एक ही घर में रहते हैं लेकिन वालिद साहब को लाकर कुछ थोड़ा सा खर्चा देते, बाकी अपना खर्चा खुद ही करते हैं, ऐसे तमाम हजरात को अगर साहिब हैसियत है तो अपनी कुर्बानी अलहदा करनी चाहिए। एक घर में रहने के बावजूद, सिर्फ एक घर में रहने के बावजूद एक कुर्बानी तब कर सकते हैं जब बेटे जो कुछ कमाते हैं लाके बाप के हाथ पे रख देते, और माँ बाप सारा खर्चा मुश्तरका करते हैं, सब बच्चों से कमाई ले लेते हैं और फिर मुश्तरका खर्चा करते हैं, जिस किसी को थोड़ा बहुत जरूरत होती वो दे देते हैं। ऐसी शक्ल में एक कुर्बानी काफी हो जाएगी पूरे घर के लिए। लेकिन अगर बच्चे कमाते खुद हैं, खर्चा खुद करते हैं, थोड़ा बहुत लाके वालिदैन को देते हैं, हांडी रोटी इकट्ठी होती है। हांडी रोटी इकट्ठा होना ये इस बात की दलालत नहीं है कि इस घर को एक कुर्बानी काफी। बहुत से लोग कहते हैं हमारा खाना इकट्ठा है, खाना इकट्ठा है लेकिन कारोबार तो अलग है। आप कमा के सारा खर्चा तो अलग रखते हैं, आप अपने अखराजात अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं खर्च करते हैं, तो फिर इकट्ठा कैसे हो गया? ऐसी शक्ल में कुर्बानी अलहदा से हर साहिब हैसियत को करना हो। अगर वो मुश्तरका है, मुश्तरका का माना यह है तमाम रकम वालिद या वालदा के हाथ पे लाके रख दी जाती,
پھر وہ خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں مناسب ہوتا ہے۔ ایسی شکل میں والدین ایک قربانی لے لیں تو ایک قربانی جو ہے وہ پورے گھر کو کافی ہوگی، وگرنہ تمام حضرات کو جو صاحب حیثیت ہیں اور شادی شدہ ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، انہیں اپنی اپنی قربانی جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ مسائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ باقی بات موقع ملا تو پھر بعد میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنا دین صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔